بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ادرک کی چائے بنا کر پینے سے متلی میں آرام ملتا ہے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ مت پئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کانوں میں انگلیاں ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ رات کو ادرک والا پانی پینے سے 70 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ رات کو پاخانہ وغیرہ کر کے سونے سے گردے تندرست رہیں گے۔ جس گھر میں مرغیاں ہوں وہاں رزق کم نہیں ہوتا۔ متوازن سونے سے بینائی بڑھتی ہے۔ رات کو جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہار منہ انگور جلد کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ کبھی بھی سوتے وقت پیٹ بھر کر مت کھانا، ورنہ تمہیں بہت جلد لا علاج بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیب کا رس پینے سے جگر کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ شملہ مرچ کھانے سے ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مالٹے کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ خربوزے کے چھلکے کو سکھا کر انہیں پیس کر جب گوشت جلدی گلانا ہو تو اس میں 3 سے 4 چٹکی ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا جائیں۔ لیموں کا رس چہرے پر ملنے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے بار بار رگڑنے سے میل دور ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی مت کھاؤ، معدے میں زخم ہو جائیں گے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرد حضرات زیادہ گوشت مت کھائیں، اس سے بدن کی جلد لٹک جائے گی۔ پیٹ کے بل سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جس عورت کو خواب میں بال کھلے نظر آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی جلدی ہو جائے گی۔ اگر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی جلد کو ہمیشہ جوان اور توانا رکھنا ہے تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگاؤ، اس سے بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو فوری دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرنے سے معدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، بد ہضمی نہیں ہوگی۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ صابن کی ٹکیوں پر نمک چھڑک دینے سے صابن بہت دیر تک استعمال ہوتا ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ سونے سے قبل سرما لگاؤ، دور کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ تیز بخار کے بعد منہ پر چھالے پڑ جائیں تو زیرے والا پانی پینے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔
تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ کھا لینے سے ہڈیوں کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ بدن کی الرجی دور کرنے میں مفید ہے۔ سونے سے قبل لیموں چاٹ لینے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سونف کا استعمال کرنے سے نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو تو شربت سندل پینے سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے بخار نہیں ہوگا۔ جو دودھ زیادہ پیتا ہے اس کا رنگ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے؟ کھانسی نہ جا رہی ہو تو رات کو شہد میں گڑ ڈال کر کھا لیا کرو، کھانسی چلی جائے گی۔ جو بھنڈی زیادہ کھاتا ہے اس کا جگر اچھا رہتا ہے۔ چمکدار جلد کے لیے لیموں آزمائیں۔ لیموں اپنے نہانے والے پانی میں نچوڑیں اور روزانہ اس کو دہرائیں۔ اس سے آپ کی جلد چمکدار اور خوبصورت نظر آئے گی۔ جو عورت خواب میں خود کو حاملہ دیکھے اسے مال و دولت ملے گا۔ سونے سے قبل سر میں پانی ڈالنے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح آنکھ کھلے تو کھجور کھا لو، معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ فالسے کا رس معدے کی تیزابیت ختم کرتا ہے۔ سنک کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے کا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں۔ خواب میں غمی پریشانی کے بعد خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ صبح کے وقت انگور کھانے سے گردے میں پتھری نہیں بنے گی۔ جو روٹی کے بعد پانی نہیں پیتا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہو پائے گا۔ جو خراٹے لیتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جن عورتوں کا بچہ ہونے والا ہو وہ اجوائن مت کھائیں، کیونکہ اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ صوفوں کی صفائی کرنے کے لیے جوتوں کی پالش استعمال کریں۔ کتے کے کاٹے کا شافی علاج۔ درخت یا جنت کے پتوں کا ایک تولہ پانی نچوڑ لیں اور اس کو مریض کو پلائیں۔ اس کو پینے سے قے ہوگی اور زہر ختم ہو جائے گا۔ بالوں پر دہی میں دیسی انڈا ملا کر لگانے سے ہمیشہ بال لمبے گھنے اور مضبوط رہتے ہیں۔ پانی میں ارکی گلاب ڈال کر نہاؤ، کبھی بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کریں۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ اگر ذہنی ٹینشن ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ چھوٹی انگلی کا تعلق دل اور چھوٹی آنت سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گلے کی خرابی یا ٹونسلز کی تکلیف سے نجات دلانے میں چھوٹی انگلی کا مساج مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیٹ بڑھنے لگے تو ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دو، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ قد میں حیران کن اضافہ چاہتے ہیں تو سالہ سال کے تجربے سے یہ ثابت ہے کہ کھجور، باجرہ، دودھ اور زیتون کو اپنی غذا کا حصہ بنانے والے عموماً دراز ہوتے ہیں۔ کھجور اور دودھ کا ملک شیک بنا سکتے ہیں۔ باجرے کی روٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل کھانے پکانے میں ڈال سکتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے یہ غذا استعمال کریں۔ گائے کا دودھ قد بڑھانے میں معاون ہوتا ہے۔
बाजरा, जौ, काले चने, गंदम के आटे में मिक्स करके रोटी बनाकर खाने से शुगर कंट्रोल हो जाती है। सर की बिल्कुल दरमियान वाली जगह को 1 मिनट दबाने की सूरत में दिमाग को आराम मिलता है, जिससे ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर कम हो जाता है। हमेशा अपने मैदे की हिफाजत करें। खाने की रूटीन का ख्याल रखें। जो दोपहर के वक्त नमकीन पानी पी लेता है उसका जिगर कभी खराब नहीं हो पाएगा। कांटा चुभने पर प्याज और गुड़ मिलाकर मुतासरा जगह पर बांध दो। कांटा खुद ब खुद बाहर निकल आएगा। जामुन खाने से नींद कम आती है। जिस घर में शहद की मक्खी छत्ता बना ले तो समझ जाओ उस घर में रिज़्क की कमी कभी नहीं आएगी। खीरे का रस खूबसूरती में इजाफा करता है। खीरे के रस में लीमू निचोड़ कर चेहरे का मसाज करें। कलौंजी खाने से आँखों की बीनाई तेज हो जाती है। कबाब बनाते वक्त अगर इसमें डबल रोटी का टुकड़ा डाल दें तो कबाब टूटेंगे नहीं। चावल दोबारा गर्म करके खाने से जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। लहसुन का रस नमक के साथ पीने से पेट का दर्द ठीक होता है। बहरेपन वाले कलौंजी के तेल से रात को कानों की मालिश करके सोया करें। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए चकोतरे का रस पी जाएं। रोटी की चूरी बनाकर खाने से खुराक जल्दी हजम हो जाती है। पेट की तोंद भी नहीं बनती। अगर आप रोज़ाना केले खाना शुरू कर दें तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। निहार मुंह अखरोट खा लिया जाए तो कमर का दर्द और पट्ठों का खिंचाव ख़त्म हो जाता है। गरम गरम खाना खाने से दांतों के ऊपर स्याह दाग धब्बे पड़ जाते हैं। जो खाना हमेशा भूख से कम खाता है उसका पेट कभी बाहर नहीं आता। नज़र की कमज़ोरी के लिए हर नमाज के बाद या नूरू पढ़ के उंगलियों पर फूंक मारकर अपनी आँखों पर मलें। चंद दिन ये अमल करें, वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। जो पानी कम पीता है उसके गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पाँव पर तेल लगाओ, कम बीमारियां आएंगी। सुबह के वक्त ज़्यादा और शाम को पानी कम पियो। प्लास्टिक के कप में चाय मत पियो। जो दमा का मरीज़ हो उसको चाहिए कि अजवाइन खाने में ज़रूर इस्तेमाल करे। बकरे का गोश्त खाने वाले इंसान की हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होंगी। भूखे पेट खट्टी चीज़ें खाने से मैदा ज़ख्मी हो जाता है। जिनको ज़्यादा पसीना आता है वो अंदरूनी तौर पर तंदुरुस्त होते हैं। जो औरतें पेट बढ़ने की वजह से परेशान हैं वो खीरे का रस निकाल कर पी लिया करें। गले के दर्द के लिए नीम गर्म दूध से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। नाश्ते में अचार खाओ, कद बढ़ने लगेगा। अगर औलाद ना हो रही हो तो हर जुमा के दिन यतीम बच्चों को घर बुलाकर खाना खिला दिया करें। निहार मुंह बालों पर तेल लगाकर कंघी करने से बाल जल्दी लंबे होते हैं। ज़ियाबतीस का मसला हो तो कद्दू का बीज भून कर खाएं। कद्दू के 2-4 बीज नहार मुंह चबाने से शुगर के मर्ज से छुटकारा मिल जाता है। सब्ज मिर्च कच्ची खाओ, नज़र तेज होगी। बकरी का दूध बालों के लिए बहुत मुफीद है। जमा के फौरी बाद हरगिज़ ठंडा पानी ना पियो।
چاہے جتنی بھی پیاس لگے، ورنہ تم جوانی میں بوڑھے ہو جاؤ گے۔ شہد کو زبان کے نیچے لگانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک کر کھانے سے سمارٹ اور تندرست رہیں گے۔ اگر ہڈیوں میں درد کا مسئلہ ہو، پیاز کے پانی سے جوڑوں پر مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا، ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوہ ہو سکتا ہے۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے زکام میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر میں 1 مٹھی چنے کا استعمال کریں۔